لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آدمی کی ہمہ وقتی زندگی میں اور زندگی کے ہر شعبے میں پیش آنے والے احوال میں ہر حال میں مرضی الہی کے مطابق بندے کو رکھنے کے لیے اللہ جل شانہ نے جہاں متعدد نظام قائم فرمائے، ان میں سے ایک اس کے لیے اندر سے محرک قائم رکھنے کے لیے 3-4 نظام بنائے. ایک نظام تو اللہ نے بنایا کہ آدمی جو بھی کہتا ہے، جو بھی کرتا ہے، اس کا ریکارڈ کرنے کا انتظام بنایا کہ اللہ کے 2 فرشتے انسان کے تمام اعمال کو ریکارڈ کر دیں. جب کسی عمل کے ریکارڈ ہونے کا اندازہ ہو جاتا ہے کسی دن، تو وہ عمل صحیح کرنے کا اہتمام کرتا ہے اور غلط عمل سے بچتا ہے. دوسرا نظام اللہ نے یہ بنایا کہ جہاں کہیں آدمی ہے، اس جگہ کو، اس زمین کو، اس کے اعمال کو محفوظ کرنے والی بنا دیا کہ کل قیامت کے دن وہ بولے گی میری پشت پر اس نے یہ کیا، یہ کیا. ایک نظام اللہ جل شانہ نے خود انسان کے اس کے اعضاء و جوارح کو کیے گئے اعمال کی گواہی دینے کے واسطے متعین کیا، اور ایک نظام یہ بنایا کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں، جو کچھ بولتے ہیں، جو کچھ سوچتے ہیں، اس کے بارے میں بتایا تم جو کرتے ہو ہم دیکھتے ہیں، تم جو بولتے ہو ہم سنتے ہیں، تم جو منصوبے بناتے ہو ہم جانتے ہیں. اتنے سارے انتظام قرآن پاک میں حق تعالی جل شانہ نے بیان فرمائے. اس کے باوجود اگر آدمی صحیح نہ ہو، یقیناً بڑی محرومی کی بات. دیکھیے ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کے ریکارڈ کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اور ایک جگہ فرمایا عن الیمین وعن الشمال قعید، جگہ فرمایا کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. دائیں کندھے پر ایک فرشتہ، بائیں کندھے پر ایک فرشتہ اللہ کی جانب سے مقرر کر رہا ہے. کبھی ڈیوٹی میں فرق نہیں آتا ان کی، یہ سمجھیں گے کہ شاید کبھی چھٹی پہ چلے جاتے ہوں گے، اس میں اپن کچھ کر لے سکتے ہیں. ان کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے بس اسی کی تعمیل کرتے ہیں. اس لیے ایک تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں اس کو بھی نہیں معلوم، خالی میرے کچھ معلوم. یہ اسلامی عقیدے کے خلاف عقیدہ ہے. جو کچھ بھی کر رہا ہے محفوظ ہے. تو محفوظ ہے تو پھر کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے سوچ کے کریں گے نا. مقرروں کو سمجھ میں آیا تو تقریراً صحیح ہو جاتی، محرروں کو سمجھ میں آیا تو تحریراں صحیح ہو جاتی، مصنفوں کو ہضم ہو گیا تو تصنیفات صحیح ہو جاتی، واعظین کو سمجھ میں آئے تو مباحث صحیح ہو جاتے.
تاجروں کو سمجھ میں آئے تو تجارت ٹھیک، زارعوں کو سمجھ میں آئے تو زراعت ٹھیک، مزدوروں کو سمجھ میں آ جائے تو محنت ٹھیک۔ ایک تو یہ نظام ہے، اسے یاد رکھنا۔ ایسا پکا ریکارڈ کرتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی سب بات اس میں۔ دوسرے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا یومئذ تحدث اخبارها بان ربک محالا، زمین اپنے حالات بیان کرنا شروع کر دے گی۔ جس جگہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہ جگہ گواہی دے گی کل قیامت کے دن اللہ آپ کے اس بندے نے اس جگہ نماز ادا کی۔ کہیں اذان دیتے ہیں تو وہاں کی چیزیں گواہی دیتی ہیں کہ آپ کی کبریائی اور آپ کی توحید کا اس نے اعلان کیا۔ یہ ایک دوسرا نظام ہے۔ وہ یہیں سے لے کے گئے کہ وہ زمین میں بہت سی چیزیں محفوظ کی جا سکتی ہیں، بلکہ چھوٹی ٹکیاں بنا دے رہے مٹی کی، ہزاروں نام محفوظ، ہزاروں میسیج محفوظ، ہزاروں کتابیں محفوظ، پورا قرآن و سنت کا ذخیرہ محفوظ۔ دیکھنے کو کوئی چیز بڑی دکھتی، اس میں اصل ہے سو جز ذرا سا ہے۔ پہلے لوگوں کو لوہے محفوظ میں سب کچھ ہے بولے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا، ایسی کتنی بڑی لوہے محفوظ ہے۔ پوری دنیا میں کروڑوں انسان اور ان کے پورے حالات، اور وہ بھی پوری تاریخ انسانی کے کیسا محفوظ، ایسی کوشش لوح بولے تو تختی، ایسی کیسی محفوظ کتنی بڑی چوڑی ہے، یوں سمجھتے، اب سمجھنا مشکل نہیں رہا۔ یہ ایک دوسرا نظام ہے۔ تیسرا نظام جو میرا ہاتھ، میرا پاؤں، میری کھال بولتے نا، میری زبان، جو کیا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ بول، تو وہ بولیں گے اعضاء جو کیے ہیں، وہ نہیں بولیں گے جس کے یہ اعضاء تھے اس کا منشا ہو، وہ نہیں بولیں گے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون، جو کچھ بھی کرتے تھے زبانیں بولیں گواہی دیں گی، ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے۔ اس بات سے یہ اپنا بول کے مت سمجھو، یہ تو ان کے وفادار ہیں، جس نے بنایا ہے اس کے وفادار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، ویسے بھی سمجھ میں آنے کے واسطے ظاہر کا بھی ایک نظام بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ ابھی بھی ہمارے جسم کے اعضاء اور جسمانی یہ سارا نظام میں ہماری نہیں چلتی، انہوں جو بولے وہی چلتی۔ آنکھ کھلی رکھے اس کو بولو مت، دیکھ، بول کے دیکھو دیکھتی ہے کہ نہیں دیکھتی۔ میری آنکھ ہے، اس کو حکم دینا، میں اس کی صورت میں میرا حکم چلنا چاہیے۔ سنتی ہے آنکھ، ہم مت دیکھ بولتے انہیں دیکھتی۔ ایک مرحلہ کسی پر ایسا آتا ہے کہ انہیں بہت دیکھنا چاہتا مگر دکھتا نہیں۔ ایک نہیں 100 وقت بولو دیکھ، نہیں دیکھ، چلتی نہیں اپنی۔ یہ جو کان ہے، کوئی بھی آواز آ رہی، لوگ بہت پریشان ہیں گھروں میں، چھوٹے چھوٹے جن کے گھروں میں بچے رہتے ہیں نا، وہ چیخا، وہ چلایا، وہ رویا، وہ دھویا، وہ گڑبڑ، وہ شور، وہ ہنگامہ، آدمی کو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، کہنا شروع ہو جاتا ہے، کیا آواز ہے، چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی۔ بولے یہ بچوں کو لے کے جاؤ ادھر ادھر، یہ وہ بولتے، کچھ بھی نہیں، خالی اپنے کانوں کو بولنا مت سنتا کان۔ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جب پروردگار عالم کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اب سننا نہیں ہے، تو 1000 وقت بولو سنتا، چلتی اپنی، ابھی تو نہیں چل رہی، ایج نہیں چل رہی، آگے چلیں گی۔ تمام نظام میں ایسی ہے، 98% ان کی چل رہی۔ پوری کائنات میں اللہ جل شانہ نے ہر چیز کو ان کا تابع فرمان بنا کر انسان کے سامنے ایک نمونہ رکھ دیا ہے۔ سب ہماری سن رہے ہیں، خود تمہارے اعضاء بھی بیشتر ہماری ہی سن رہے ہیں۔ تمہارے امتحان کے واسطے
1-2% चांस दिया गया है, चाहे तो हम बोले जैसा करो, चाहे तो हम बोले जैसा उसके खिलाफ करो, मगर हमको पसंद हम बोले जैसा करना है और हमको नापसंद हमारी नाफरमानी है। अब तुम्हारा एक इम्तिहान है, बल्कि ये 2% में है, समझो इम्तिहान। बस सूरज, चांद, सितारे, सैयारे, आसमान, जमीन, दरख्त, पहाड़, दरिया, समंदर, नबातात, जमादात, हैवानात, पूरी कायनात उनकी सुन रही। इंसान तो बहुत छोटा मुख्तसर सा है, उसमें जसामत के एतबार से इतनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं, पूरा आदमी एक लुकमा बन के रट बोल के चले जाता। एक साहब सर्वे करके बोले थे, अगर 1.5 मील 2 मील का संदूक बनाए लकड़ी का या किसी चीज का, गहराई में भी उतना, चौड़ाई में भी उतना, लंबाई में भी उतना, और उसमें एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक इंसान को सुला दिए, तो पूरे रुए जमीन के आदमियां वो संदूक में समा जाते। वो संदूक को ले आके दरिया में डालना करते, तो समंदर में डालना, तो समंदर में वो संदूक काड़ी की डब्बी दिखता है, पूरा मजमुआ उसका इतना है। उसके सामने परवरदिगार आलम ने ये पूरा कायनात का नक्शा रख के कहा, देखो ये सब हमारी सुन रहे। वलहु अस्लम मन फिस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ही के आगे सरे तस्लीम खम किए हुए हैं वो तमाम चीजें जो आसमानों में हैं और वो तमाम चीजें जो जमीन में। अल्लाह ही के आगे सजदा रेज हैं वो तमाम चीजें जो आसमानों में हैं, वो तमाम चीजें जो जमीन में। अल्लाह ही की पाकी को बयान करने में लगी हुई हैं वो तमाम चीजें जो आसमानों में हैं, वो तमाम चीजें जो जमीन में हैं। तो कुरान शरीफ की आयत का तर्जुमा है ना, ये युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़ है, वलहु अस्लम मन फिस समावाति वल अर्ज़। ये भी सजदे वाली आयत की अरब भी नहीं पढ़ रहा हूं, कई को नहीं पढ़ रहा हूं, आप लोग समझ रहे होंगे। अब भी 50 सजदों से ज्यादा कर लिए। 20 रकात के कितने सजदे? 4 रकात के कितने सजदे? कितने हो गए? 3 वितर के कितने सजदे? कितने हो गए? 2 सुन्नत के 50 से ज्यादा सजदे तो अब भी कर लीजिए। फिर बोलेंगे मुल साहब यस्सिरा वला तुअस्सिरा बशिरा वला तुनफ्फिरा, हदीस में आता है आसानी का मामला करो, आसानी का मामला करो। अभी तो 50 से ज्यादा सजदे करके बैठे, फिर एक सजदा लाजम। सब चीजें सजदा रेज़ हैं अल्लाह के आगे। ये पूरा निजाम अल्लाह ने इंसान के सामने रखे, इंसान को बताया कि देखो ये पूरा तुम्हारा खारजी निजाम तो हमारे हुक्म के ताबे है ही, तुम्हारा दाखिली जो निजाम है वो भी बेशतर हमारे ही हुक्म के ताबे है। वो जरा सा हिस्सा तुम्हारी आजमाइश के लिए दिया गया है। यहां देखो, यहां मत देखो, ये सुनो, ये मत सुनो, ये बोलो, ये मत बोलो, ये लो, ये मत लो, यहां जाओ, वहां मत जाओ, ये खाओ, वो मत खाओ, बस वो मुख्तसर से काम दिए। और ये मर्जी भी रहने वाली नहीं है मुस्तकिल। एक वक्त आएगा कि है तो मर्जी भी, अगर ऐसी थोड़ी बहुत मर्जी चलने वाली होती तो सबसे ज्यादा मर्जी तो आदमी शायद इसमें लगाने की कोशिश करता है कि मैं यहां से जाना नहीं, आना भी अपनी मर्जी से नहीं हुआ, जाना भी अपनी मर्जी से नहीं होगा। तो हमारे हज़रत सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद बोलते थे, आया तू अपनी मर्जी से नहीं, जाता तू अपनी मर्जी से नहीं, तो तेरी आमद भी तेरी मर्जी से नहीं हुई, तेरी रफ्त भी तेरी मर्जी से नहीं होंगी। ये बीच में थोड़े में अपनी मर्जी कहीं को चलाता, बस उतना इम्तिहान कर, वो इम्तिहान में पास होना है, खत्म तो होने वाली है, जरा सा इम्तिहान है बस। और ये आसान हो जाता अगर आदमी को ये मालूम हो जाए कि ये मैंने अपनी थोड़ी सी मर्जी को अगर यहां छोड़ दिया तो इसका बहुत बड़ा इनाम है। और ऐसी सूरत में लोग बहुत सारी मर्जियात को खुद से छोड़ रहे हैं, जरा से मुस्तकबिल के फायदे के वास्ते। खांसी हो गई,
کھٹا سالن کھانے کی عادت ہے، مت کھاؤ بھائی، ایک دو سالن اچھی بات، جی چاہتا ہے نہیں چلتا، فکا دوسرے قسم کا نہیں کھاتا ہوں، اپنی مرضی چھوڑ رہا ہوں صحت کو کے انعام کو پانے کے لیے، شکر کو چھوڑ دیا صحت کے انعام کو پانے کے لیے، مسالوں کو چھوڑ دیا صحت کے انعام کو پانے کے لیے، چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں روک دو، جام مت کھانا، موز مت کھانا، روک رہے ہیں، معلوم ہے کیا تکلیف ہوتی، تو صحت کے انعام کو پانے کے لیے مرضی چھوڑنا آسان ہو جا رہا، جنت کے انعام کو پانے کے لیے مرضی چھوڑنا آسان ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ تو جسم بھی ہماری نہیں سنتا، یہ بھی ان کی سنتا، ورنہ ہم میں سے کوئی کمزور نہیں ہوتا تھا، کسی کی زبانی ڈلتی نہیں تھی، کسی کی بالاں سفید نہیں ہوتے تھے، کسی کے دانت گرتے نہیں تھے، کسی کی بینائی کمزور نہیں ہوتی تھی، کسی کے گھٹنوں میں تکلیف نہیں تھی۔ وہ بھی یاد رکھنے کا یہ جو کچھ حالات آتے رہتے نا، پروردگار عالم بندے کو بتاتے رہتے ہیں تم بہت کمزور ہیں، ناقص ہیں، ضعیف ہیں، بودے ہیں، اترا اتراؤ مت، اور یہ یاد دلانے والے بھی ہیں بعد والی زندگی۔ بالا سفید ہو گئے تو الارم ہے کہتے جانے کا ٹائم آ رہا، گھٹنوں میں درد ہو گیا، کمر میں تکلیف ہو گئی، بینائی میں کمزوری آ گئی، دستے ہی جا رہے ہیں الارم، ہوشیار ہو جاؤ، جو کرنا ہو جاؤ۔ آہستہ آہستہ ایک ایک چیز کر کے جاتی ہے۔ کسی کہنے والے نے کسی زمانے میں کہا تھا کہ جب قوا مزمحل ہو گئے، توانائی ختم ہو گئی، جسمانی کشش رخصت ہو گئی، سننے کی قوت میں کمی آ گئی، دیکھنے کی طاقت میں کمی آ گئی، سننا مشکل ہو گیا، دیکھنا دشوار ہو گیا، تو اس حالت کی ترجمانی کرتے ہوئے اس نے کہا تھا، بڑی عبرت کا شعر ہے وہ، یاد رکھ لینا چاہیے، تاب و تواں، سمع و بصر سب چلے گئے، اپنے حال کی ترجمانی کر رہا ہوں، تاب و تواں، سمع و بصر سب چلے گئے، اب ہم بھی جانے والے ہیں، سامان سب لے آئے۔ پہلے سامان بیچتا کرتے آدمی، اس کے بعد میں جاتا۔ تو یہ جو احوال ہمارے اوپر آتے ہیں، یہ اپنی عاقبت والی زندگی کو، موت کے بعد کی زندگی کو یاد دلانے والے ہوتے ہیں۔ تو جسمانی نظام بھی پروردگار عالم کے منشے کے مطابق ہمارے حالات کی ترجمانی کرے گا۔ یہ ایک دوسرا نظام ہے، زمین ایک نظام، فرشتوں کا ایک نظام، جسم کا ایک نظام، خود پروردگار عالم دیکھتے ہیں، خود پروردگار عالم سنتے ہیں، خود پروردگار عالم جانتے ہیں۔ ایک چوتھا نظام، اس کو صحیح رکھنے کے واسطے نظام دیکھو کتنا جگہ دیا گیا ہے تمام اعتبارات سے، اور یہ سب کے سب قرآن و سنت کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت بھی یاد ہو گئی ہوگی، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ دوسری آیت ہے یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها۔ تیسری آیت ہے یوم تشہد علیہم السنتهم وایدیہم وارجلهم بما كانوا یکسبون۔ چوتھی آیت علم یعلم بأن اللہ یرا، بندے کو معلوم نہیں اللہ دیکھ رہے ہیں۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ سننے والے دیکھنے والے ہیں، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، کوئی چیز ان سے چھپی ہوئی نہیں ہے، پہاڑوں کی غاروں میں، زمین کی تہوں میں، کسی جگہ کوئی چھوٹا ذرہ ہو، اللہ تعالیٰ اس سب کو جانتے ہیں، کوئی چیز ان سے پوشیدہ نہیں۔ ہمارے اندرون میں کیا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، یعلم ما تسرون وما تعلنون، تم جس چیز کو چھپاتے ہو وہ بھی جانتے ہیں، جس چیز کو ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتے ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، نگاہوں کی خیانت کو اور سینے میں چھپی ہوئی چیزوں کو وہ جانتے ہیں۔ خالی کوئی نگران کسی نظام کا
دیکھنے کے بعد سے نکلا، باتیں کرنے والے خاموش، فونوں سے کھیلنے والے بند کر دے۔ امام صاحب کبھی مسجد سے نکلے باہر، مصلیاں نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ آہستہ سے جیب میں سے 2 ڈبیاں نکالتے، ایک ذرا بڑی ایک ذرا چھوٹی، اور وہ سلگا لے کے چلاتے رہتے۔ امام صاحب آئے کیوں غلط؟ اگر ابھی مقدار زیادہ ہے پیچھے چھپا دیتا، چھوٹی ہے فوراً نیچے ڈال کے پاؤں رکھ دیتا۔ کون دیکھ رہے ہیں بھائی؟ امام صاحب۔ ایک ایسا شخص دیکھ رہا ہے جس کا دیکھنا ٹھیک نہیں ہے نا؟ پروردگار عالم دیکھ رہے ہیں اور جو بولے وہ کر رہے ہیں۔ اللہ سن رہے ہیں، جو بولے وہ ان کے سامنے بول رہے ہیں۔ اللہ جانتے ہیں پلاننگ ادھر کی ادھر کی الٹی سیدھی۔ دیکھو، بندے کو نیک بنائے رکھنے کے واسطے، اس کو اعمال صالحہ پر جمائے رکھنے کے لیے، اس کو برائیوں سے بچائے رکھنے کے لیے پروردگار عالم نے کتنے نظام بنائے، اور یہ سب قرآن پاک میں ہے، اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے۔ قرآن پاک کی کسی بھی آیت کے بارے میں شک اور تردد بھی آدمی کے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے اعتقاد تو اپنا صحیح ہے، بس مشکل جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ یاد نہیں رہتا، غفلت ہو جاتی ہے۔ تو آج کی گفتگو میں اپنی ہمہ وقتی زندگی کو ہر اعتبار سے موضوع تر رکھنے کے لیے خصوصیت سے اخلاقیات کی لائن میں ان 4 چیزوں کو مستحضر رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ پھر انشاءاللہ العزیز کسی بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں ہوگا، بدخلقی کا مظاہرہ نہیں ہوگا، کسی پر تان تشنیع نہیں کریں گے، کسی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اخلاقیات کی لائن میں دوسرے نے تکلیف پہنچا دی، اخلاق یہ ہے کہ ہم معاف کر دیں۔ کسی نے تکلیف پہنچا دی، اخلاق یہ ہے کہ نہ صرف معاف کریں بلکہ اس کے حق میں خیر کی دعا مانگیں۔ یہ اعلیٰ خلق ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اخلاق کا مظاہرہ اپنی پوری زندگی میں کیا ہے۔ ستانے والوں کو دعائیں دیں، برائی چاہنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، اذیت پہنچانے والے لوگوں کو نظر انداز کیا ہے۔ اتنا ستایا گیا مکہ المکرمہ میں کہ آخرکار پروردگار عالم کے حکم سے ہجرت آپ نے فرمائی۔ 13 سال تک پہلے دن سے اذیت سہتے رہے، پہلے دن سے، جس دن سے آپ نے اعلان کیا کوہ صفا پر چڑھ کر، تو پہلے دن سے گھر کے لوگوں نے مخالفت شروع کی، چچا کی جانب سے مخالفت ہوئی، اس کے بعد سے جو مخالفتوں کا سلسلہ چلا تو پورے 13 سال تک مکہ المکرمہ میں قیام کے زمانے میں ستائے جاتے رہے۔ اس کے بعد ہجرت کا حکم آیا تو اخلاق کا آپ کا علم یہ تھا کہ پورے سوائے چند کے اکثریت نہیں ماننے والوں کی، لیکن ان کے اخلاق سے اس درجے متاثر تھی کہ جاتے وقت میں بہت سے لوگوں کی امانتیں حضور کے پاس تھیں۔ ان کو معلوم تھا کہ یہاں امانت میں خیانت نہیں ہوتی، یہاں رکھائی ہوئی چیز محفوظ ہوتی ہے۔ آج تو کسی کو دینا مشکل ہو گیا، امانت تو امانت ہے، قرضہ دینا مشکل ہو گیا، لیتے وقت میں اتنی عاجزی سے لیتا پوچھو نہ، لیکن جب واپس کرنے کا نمبر آتا تو واپس کرتا نہیں۔ اب یہ بیچارہ بہت ضرورت مند ہو کے کہ بھائی مدت ہو گئی، عرصہ ہو گیا، میں سخت پریشان ہوں، آخر آپ مجھے ایسا کیوں ستا رہے ہیں؟ میرا دیا ہوا مال مجھے واپس کائے کو نہیں کرتے؟ اب وہ تیش میں آ جاتا ہے، تیش میں آئے کہتا ہے نہیں دیتا، جاؤ کیا کر لیتے؟ اخلاق ہے۔ قرضہ دینا مشکل ہو گیا، امانت کسی کے رکھا لینا وہ تو ایک بڑا مسئلہ ہے، اس میں خیانت کیے بغیر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ستائے جا رہے ہیں مگر امانتیں ان کے پاس ہیں۔ وہ آپ جا رہے ہیں مکہ چھوڑ کے تو ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، ہر ایک کی امانت پہنچا کے تم آنا، اور آپ ہجرت کر گئے۔ وہاں بھی چین سے دشمنوں نے رہنے نہیں دیا، 5-6 سال تک مسلسل لڑائی بڑائی چلتی رہی، خلاف میں سازشیں کی جاتی رہیں،
جنگیں ہوئی، سب کچھ ہوا، پھر آپ مکہ تشریف لائے تو بیت اللہ کا طواف کرنے کے واسطے رکاوٹ پیدا کر، نتیجے میں حدیبیہ کے مقام ہی سے آپ واپس ہو گئے۔ پھر اس کے بعد میں آپ تشریف لائے تو ہزارہ صحابہ کرام کے ساتھ میں آئے، بغیر خوریزی کے مکہ فتح ہو گئے۔ اب جتنے ستانے والے تھے سب پریشان کہ کیا ہوں گا آج ہمارے ساتھ، پوری طریقے سے قابو ان کو حاصل ہو گیا، اور آج ہم پوری طریقے سے ان کے سامنے کمزور ثابت ہوئے۔ اب وہ جیسا چاہے ہمارے ساتھ میں تصرف کر سکتے ہیں، لیکن حسن اخلاق کا معاملہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو فرمایا کہ میرے بارے میں کیا خیال ہے تم لوگوں کا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیشہ ہم نے آپ کو اچھا ہی سلوک کرنے والا پایا، فرمایا کہ اچھا جاؤ تم سب آزاد۔ حسن اخلاق کہ یہ عظیم الشان نمونہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے سامنے پیش کیا۔ اتنے اعلیٰ اخلاق کے اس دور کے بعض جدید علم کلام پر لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ آپ کے اخلاق خود آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے بھائیو، یہ جو اعتقادات سے متعلق چیزیں ہیں یا قرآن و سنت میں صراحتاً آئی ہوئی ہیں، جس کو ہم مانتے ہیں، اگر اس کو ہم صحیح رکھے، مستحضر رکھے، تازہ رکھے، توجہ رکھے ان چیزوں کی طرف، تو اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں کیے جانے والے اعمال، افعال، بولے جانے والے اقوال، تمام چیزوں کو صحیح رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ کاہے کو یہ بات اس موضوع پر اس موقع پر سنانے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھتے دیکھتے اشرا ختم ہونے کو آ گیا۔ اب بات ساتھیاں بول رہے صاحب، وہ دروہرا جانے کے بعد میں کیا اثرات ہے کہ کیا نہیں کی، یہ ماحول چھوڑ کے وہاں جائیں گے، پورے دنیا میں پھنس جائیں گے۔ اب ایسی صورت میں صحیح رہنا ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ بعض بچے پوچھ رہے ہیں وہ وقت لمبا ہو جیسی کچھ دعا نہیں ہے کیا؟ ایک بچہ بول رہا صاحب وقت لمبا ہو جانے کی کچھ دعا ہے تو وہ بتا دیجیے۔ ایک بچہ بول رہا کہ صاحب اب وہ جانے کے بعد میں کیا ہوں گا بول کے ابھی سے ڈر شروع ہو گیا ہے۔ اور ایک صاحب بول رہے صاحب میری انجینئرنگ پوری ہو گئی، اب وہ ہمارے اماں بابا انڈیا میں نہیں رکھتے، میرے کو باہر بھیج دیتے، میں اس قسم کے ماحول کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہ رہا ہوں، کیا کروں؟ عجیب عجیب قسم کے ساتھی ہیں ہمارے، سب محبت والے لوگ ہیں، اچھائی کو پسند کرنے والے لوگ ہیں۔ بھائی جہاں آپ جاؤ گے کیا اللہ کو چھوڑ کے جاؤ گے؟ قرآن کو چھوڑ کے جاؤ گے؟ حدیث کو چھوڑ کے جاؤ گے؟ اللہ کے رسول کو چھوڑ کے جاؤ گے؟ ان کے پاکیزہ طریقوں کو چھوڑ کے جاؤ گے؟ ان کی ہدایت و تعلیمات کو نظر انداز کر دو گے؟ وہ لے جاؤ ساتھ میں۔ صورتوں کا کیا ہے؟ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر سمجھ سکتے ہو تو سمجھو، یاد رکھنا تو آسان ہے، سمجھنا ذرا مشکل ہے۔ حضرت نے یوں فرمایا صورت کو چھوڑتے ہی خدا سے وصال ہو۔ کیا ہے اس سے پہلے مصرع؟ اس سے پہلے مصرع کیا ہے؟ معلوم میں علیم کا جلوہ عیاں ہے دیکھ، معلوم میں علیم کا جلوہ عیاں ہے دیکھ، صورت کو چھوڑتے ہی خدا سے وصال ہو۔ صورت میں کیا ہے؟ معلوم پوری کائنات ہے، پوری کائنات میں ان کا ہی جلوہ ہے، جہاں کہیں جاتے ہیں پروردگار ساتھ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تو تمہارے ساتھ رہتے ہیں۔ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس موضوع پر بہت زوردار انداز میں بڑی ترتیب کے ساتھ بیان کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جس اللہ کو ہم یاد کرتے ہیں، جس اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت کرنے والے کے اندرون میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ جس اللہ کی میں عبادت کر رہا ہوں انہوں کہاں ہیں؟ تو اللہ نے جواب دیا میں قریب ہوں۔ پھر بندے کے ذہن میں سوال آتا کرتے قریب ہیں تو کتنے قریب ہیں؟ بولے تو تمہاری جان کی جو رگ ہے اس سے زیادہ قریب ہوں۔ پھر سوال آتا کہ تم کب قریب رہتے ہیں؟ مسجد میں حج کو گئے سو پر کب قریب رہتا ہوں؟ حضرت فرماتے تھے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں رہتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہی رہتے ہیں۔
بھئی اگر یہ صدقہ ہمارے بڑوں کے دیے ہوئے یاد رہ گئے تو ہر جگہ جہاں ہم رہیں گے انشاءاللہ اچھے رہیں گے، نیکی پر رہیں گے، برائیوں سے بچ کر رہنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، گناہوں سے بچنا سہل ہوگا۔ کسی کو اور کو دکھانے کے واسطے تھوڑا ہی کر رہے ہیں ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور اللہ ساتھ ہے۔ خالی اللہ کے ساتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ پورا نظام ساتھ میں ہے۔ وہ بہت ہی کم فہم والا تھا، ایک شخص پہنچ گیا تھا حضرت سید ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ایک نوجوان گیا تھا، کہنے لگے کہ جی حضرت گناہ سے تو بچنا چاہ رہا ہوں میں، بچ نہیں سک رہا ہوں، اس بات سے کوئی ایسی صورت نکالو کہ گناہ کرنے کی میرے کو اجازت مل جانا، کوئی ایسی صورت نکالو کہ نہیں وہی ٹھیک ہے میں اجازت دے دیتا ہوں، مگر ایک کام کرنا، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا بنایا ہوا فرش، ان کا قائم کیا ہوا چھت، یہ چھوڑ دے کے، یہ ان کا گھر ہے، یہ فرش اللہ نے بنایا، یہ آسمان کا چھت اللہ نے بنایا، جس نے فرش بنایا، جس نے چھت بنایا، مکان اس کا ہے، تو ایسی صورت میں ان کا ایک گھر ہے، ایسا کرو ان کا گھر چھوڑ کے جا کے کہیں بھی جو جی میں آیا کر لو، ان کے گھر میں رہ کے ان کی نافرمانی، ان کے گھر میں رہ کے ان کی خلاف ورزی سمجھانے کے واسطے اس کو بولے تھے۔ مختلف لوگ آتے ہیں تو مختلف لوگوں کو مختلف حیثیتوں سے سمجھاتے رہے ہمارے بڑے لوگ، تو ہمارے اکابر نے ہم کو اس قسم کی تعلیم دی کہ بھئی یہ چیزوں کو تازہ رکھنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ العزیز حسن اخلاق کے پیکر بننا بھی آسان ہے، حسن اعمال کے خوگر بننا بھی آسان ہے، اور اچھی زندگی پر قائم رہنا بھی انشاءاللہ العزیز آسان ہو جائے گا۔ آپ تعالیٰ اپنے کرم سے صحیح علم و عمل کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم زينا بزينة الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين، والحمد لله۔